السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان نے جج کو حیران کر دیا ہے۔ سائفر کیس کی سماعت تھی اور عمران خان صاحب خود جج کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سماعت نہیں چلنے دی۔ کیا ایسا معاجرہ پیش آیا کہ سارے حیران ہو گئے کہ آج عمران خان نے یہ کیا کر دیا ہے اور سماعت کو نہیں چلنے دے رہے۔ یہ بڑا دلچسپ معاملہ آج عدالت کے اندر پیش آیا اور عمران خان صاحب نے سماعت نہیں چلنے دی۔ کیا وجہ بنی، یہ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بشرا بیگم کو کیوں کمرے میں بند کیا گیا، کتنی دیر بند کیا گیا، یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی جو ہے وہ عدالت میں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک چیز کی گئی ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اتنا خوف ہے عمران خان کا۔ اور دوسری جانب ناظرین کرام، الیکشن کمیشن نے دھاندلی کا الیکشن میں جو پلان بنایا ہوا ہے وہ پلان سامنے آ گیا ہے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب نے جیل کے اندر بیٹھ کے ایک اور گیم ڈال دی ہے، یعنی کہ ایک طرف تو یہ دھاندلی کی پلان بنا رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی گیم جو ہے وہ ڈال دی ہے۔ یہ گیم کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور الیکشن شیڈیول جو ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آج جو سائفر کیس کی سماعت ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر، جو بڑا دلچسپ معاملہ آیا وہ یہ تھا، آپ کو پتا ہے کہ سائفر کیس نا نئے سرے سے جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور آج فرد جرم عائد ہونی تھی عمران خان صاحب کے اوپر۔ اس حوالے سے آج سماعت تھی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ دوبارہ سے نئے سرے سے اس وجہ سے شروع ہو رہا ہے کہ پہلے جو ہے وہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا تھا اور اوپن ٹرائل کو چیلنج کیا ہوا تھا، جس کے اوپر کورٹ نے حکم جاری کیا کہ یہ اوپن ٹرائل جو ہے وہ چلایا جائے، میڈیا کو اجازت ہو اور باقی لوگوں کو بھی اجازت ہو اور وہ لوگ جو ہے وہ سماعت دیکھ سکیں۔ لیکن ہوا کیا آج ناظرین کرام، پہلی ایک دو سماعت کے اوپر تو جو ہے وہ میڈیا کو جانے دیا گیا اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک رپورٹر کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا، اس سے رپورٹ کیا عمران خان صاحب اس طرح آئے اور جناب وہ اس طرح بیٹھے، وہ پورا اس کا انداز جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی یہ چیز اور بیچارے کو نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، جو کہ قابل مذمت ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آج جب سماعت ہوئی تو وہاں پہ میڈیا موجود نہیں تھا۔ اچھا، اب جب یہ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان صاحب وہاں کھڑے ہو گئے جج صاحب کے سامنے، انہوں نے کہا کہ میں یہ سماعت نہیں چلنے دوں گا، یہ سماعت ایسے نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سماعت جو ہے وہ میڈیا ہوگا اور جب میڈیا موجود ہوگا، میڈیا کی موجودگی میں یہ سماعت چلے گی، میں اس طرح سماعت نہیں چلنے دوں گا۔ اور انہوں نے سماعت کا بائیکاٹ کر دیا، عمران خان صاحب نے اٹھ کے چلے گئے وہاں سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکی اور اس کے بعد جو ہے سماعت ملتوی کرنا پڑی اور سماعت کل تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب اس کی کل دوبارہ سماعت ہوگی۔ تو یہ ناظرین کرام ایک بڑا حیران کن جو ہے واقعہ پیش آیا اور میرا خیال ہے صحیح کیا عمران خان صاحب نے وہاں پہ میڈیا کو، اور جب اوپن ٹرائل ہے تو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اور بڑی جلدی میں ہے سائفر کیس کے حوالے سے جج صاحب جو ہیں، اور سائفر کیس میں بھی آپ کو پتا کہ ہے اس میں کچھ نہیں، لیکن عمران خان صاحب کو اس میں جو ہے وہ سزا دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، بشرا بیگم کو بھی آج جو وہاں پہ سلمان صفدر صاحب ہیں، وکیل ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہاں پہ بشرا بیگم کو یکدم جو ہے فیملی کو وہاں پہ کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا دی گئی اور اس کے بعد جو 45 منٹ تک ان کو بند کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ یہ ان کا دعویٰ ہے وکیل سلمان صفدر صاحب کا کہ وہاں پہ ان کو بند کر دیا، کنڈی لگا دی گئی۔ اس کے بعد ناظرین کرام ایک اور بڑی اہم خبر ہے، ناظرین کرام ایک اور جو وہاں پہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے، آپ خوف کا عالم دیکھیں عمران خان صاحب کا کہ میڈیا کی وجہ سے عمران خان صاحب وہ کمرہ عدالت جو بنا ہوا ہے اس میں جو ہے وہ شیشے کی دیوار جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، یعنی کہ میڈیا کے اٹریکشن وہاں پہ نہ ہو سکے اور عمران خان صاحب سے بات چیت نہ کر سکیں، تو وہاں پہ شیشے کی دیوار جو ہے وہ شیشے کی دیوار بنا کے رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ معاجرہ پیش آیا۔ برکیف یہ ناظرین کرام آج سماعت کا جو ہے وہ حوال ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آج جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے سماعت ہوئی، اور مزیداری کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیرسٹر گوہر نے انکشاف کیا وہ یہ کیا کہ وہ جتنی بھی 12 13 15 درخواستیں ہوئی ہیں وہ ایک ہی پین سے لکھی ہوئی ہیں، ایک ہی طرح کی لکھائی ہے،
اور یہ بلے کا نشان چھیننا چاہتے ہیں. اور بلے کے نشان کے حوالے سے آج الیکشن کمیشنر کی بدنیتی بھی جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے. وہ کس طرح سامنے آئی ہے؟ آج ناظرین کرام 5 رکنی الیکشن کمیشن کا جو 5 رکنی کمیشن اس نے سماعت کی. تو بیرسٹر گوہر اور علی ظفر جو ہے وہاں پہ پیش ہوئے. تو جب ان کے ساتھ وہاں پہ درخواست گزار جو اکبر ایس بابر ہیں، انہوں نے کہا پچھلی سماعت میں میرے وکیل نے دلائل دیے تھے، عدالت سے استطاع ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن کے حوالے سے جو کاغذات دیے تو ہمیں دیے جائیں. جب ہمیں پی ٹی آئی کا جواب مل جائے گا تو ہم اچھے دلائل دے سکتے ہیں. تو دوران سماعت وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اپنے دلائل میں کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کی ہدایت پر 20 روز کے اندر جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کروا رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے دور رکھا جائے. الیکشن قریب آ رہا ہے، چاہتے ہیں اس کیس کا جلد فیصلہ کیا جائے. تو چیف الیکشن کمشنر کی بدنیتی اب ذرا سنیے. انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی 5 سال الیکشن نہیں کروائے، جو ہماری نظر میں درست نہیں ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیٹ کا نشان چھیننا چاہتے ہیں. لیکن پھر کس طرح بیرسٹر گوہر نے ان کے کانوں سے دھواں نکالا وہ بھی ذرا سنیے گا. ناظرین کرام، اس کے بعد وکیل علی ظفر نے کہا کہ آپ کے حکم کے مطابق انتخابات کروائے. پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ سماعت جو ہے وہ چلتی رہے، لیکن الیکشن کمیشن فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا. تو ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے تو کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، جس پر گوہر علی خان نے کہا کہ کمیشن اس معاملے کا حتمی فیصلہ کر چکا ہے. پہلے آپ درخواست گزاروں کو موقف سن لیں، پھر ہم دلائل دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی نے کہا کہ جس طریقے سے ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ویسے کسی نے نہیں کروایا. ہماری واحد پارٹی جس کے پاس ووٹرز کا بہترین ڈیٹا موجود ہے، وہ ایک ایپ ہے. اس کے بعد ناظرین کرام اس طرح یعنی کہ انہوں نے دھواں نکالا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ دینے سے ہی روک رکھا ہے. تو یہ سماعت ہوئی، اور اس کے بعد یعنی کہ دوسرے فریقین کو دلائل دینے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دوسرے فریق جو ہے وہ دلائل دیں گے ان کے وکلا، اور اس کے بعد یہ سماعت جو ہے وہ 14 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. اب آتے ہیں ناظرین کرام جو عام انتخابات میں جو ہے وہ دھاندلی کا پلان بنا ہوا ہے. آج ناظرین کرام ایک 8 فروری کے جو عام انتخابات ہونے ہیں، 8 فروری کو ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ عام انتخابات ہونے تو ہیں، 8 فروری کو ہوں، تھوڑے آگے پیچھے ہوں. تو اس سلسلے میں آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز یعنی کہ ڈی آر اوز ریٹرننگ آفیسر، آر اوز اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر اے آر اوز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے ناظرین کرام پہلے جو ہے وہ جو آر اوز ہوتے تھے وہ عدلیہ سے ہوتے تھے، اب جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر یعنی کہ ڈی سی جو ہے وہ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز ہوں گے. تو اب یہ دھاندلی والا جو معاملہ ہے، خبر بھی آئی تھی اور ہم نے دی تھی کہ بڑا پریشر ہے بیوروکریٹس کے اوپر کہ اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی نوکریاں بچانی ہیں، کیونکہ عمران خان آپ کو آ کے نہیں چھوڑے گا، ان کو ڈرایا گیا، تو آپ نے جو الیکشن میں دھاندلی کرا کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہرانا ہے. تو اب یہ جو ڈپٹی کمشنرز آئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ تجزیہ ہے، انالیسز ہے کہ یہ پلان بھی دھاندلی کا، کیونکہ عدلیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ذرا اور معاملہ ہوتا ہے. اب یہ براہ راست حکومت کے انڈرز آتے ہیں، نگراں گورنمنٹس کے انڈرز آتے ہیں، یہ ڈی سی وغیرہ جو ہوتے ہیں. تو یہ ایک خطرناک انہوں نے چیز جو چینج کر دی، یہ بھی دھاندلی میں کافی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ماجرا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام وقت کم ہے، عمران خان صاحب نے بہت بڑی گیم ڈالی ہے جیل کے اندر سے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک بہت بڑی پٹیشن تیار کی ہے. اور اس پٹیشن کے مطابق، پوری خبر میں نہیں آپ کو بتاؤں گا، کہ اس پٹیشن کے مطابق عمران خان صاحب کو یہ الیکشن سے آؤٹ نہیں کر سکتے، جو ہے وہ الیکشن سے باہر نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب الیکشن میں ہوں گے. اب یہ جو ہے وہ میچور خبر ہوگی تو پھر میں مکمل خبر آپ کو دوں گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.